ہماری درزی کی دکان پہ لگ جائیں، لا حول ولا اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. ہمارے ملک کے جو سلاطین اسلام اور جو تاجر ہیں ایماندار، اللہ ان کو سلامت رکھے. لیکن لالو کے اتنی چھوٹی دکان ہے، آ کے بڑا آج تو کسی نے باندھ دیا ہے. بڑوں کا بھی اس میں نام لیا، میں نے کہا ان کو نہیں باندھ دیا، نظر مارنی ہے تو یار اللہ اکبر. بہرحال مودی کو مارو نا نظر، جو آپ کے بڑے بڑے آدمی نے ان سے کہا یار نریندر مودی انڈیا والے کو اس کو پکڑو، کچھ مانو اس کو. اللہ اکبر لا حول ولا قوت. تو بہرحال بات ہے، لیکن جو پڑھے گا، اگر کسی کو خیال ہو کہ میرے گھر میں حضرات ہیں یا مجھ پہ کسی کی نظر ہو گئی، بندش ہو گئی، 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے، 2 دفعے بڑی دوشی پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی دور ہوگی. قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، لیکن سب پڑھتے نہیں ہیں. چھوٹی سی کتاب دیتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے. تو اسی طرح محفل میں اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اعظم شریف ایک دفعہ لفشی، 3 دفعہ قرآشی پڑھ لیں، بہت ثواب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مالک یوم الدین. درود شریف جس کو جو درود شریف اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے لوگ ہیں سب درود شریف پڑھیں تو آواز پیدا ہوتی ہے. توفیق عطا فرمائے، محفل تمام نظام حاضر سماعت کرام تقسیم دعا قبول فرما. یہ حفیظ بھائی کی طرف سے ہدیہ ہے درود شریف 7700، آیت کریمہ 7700، سورہ اخلاص 7700، آیت قطب 750، اور سورہ مزمل 100 مرتبہ ماشاءاللہ. اور نفل نماز 12 رکعت ہے. اور جو کچھ بھی اس وقت ہم نے دی ہوئی توفیق، جو نیکی ہوئی دی ہوئی توفیق سے نشکر اللہ الہ نشکر اللہ. اور جو بھی ہمیں نیکی ملی ہے قاسم نعمت خیر کثیر کے مالک اور قاسم سید العالمین رحمت العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جن بزرگوں سے علماء اولیاء اللہ مسلمان مرد عورتیں بچے، یا اللہ ایک حرف بھی نیکی کا جس سے پہنچا ہو، یا اللہ ایک پیسے کا کسی نے احسان ہم پر ہمارے ماں باپ پہ ہماری اولاد پہ کیا ہو، کوئی کرے گا قیامت تک آپ سے انسان ہی پیدا ہوں گے نا، جانور تو نہیں پیدا ہوں گے. آپ کی نسلوں میں انسان پیدا ہوں گے نا، وہ ضرور اسباب کے محتاج ہوں گے، ان کو مدد کی ضرورت ہوگی، اور اللہ کی طرف سے مدد کرنے والے ان کو ملیں گے. تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ قیامت تک ہماری نسلوں میں ایمان باقی رہے، اور حضور محبت کا فیضان، قرآن کا فیضان، نسبتوں کا فیضان جاری ساری رہے. اور جو ہمارے محسن ہوں، ہمارے بچوں کے جو محسن ہوں، اے اللہ ان کو بھی عزت عطا فرما. ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، اور بچپن میں کاندھے میں اٹھانے سے لے کر جنازے میں کندھا دینے تک، جو بھی ہمارے محسن ہیں ان کو جزائے خیر بھی ملے اور ان کو ثواب بھی ملے. میرا عالم یا مرشد صاحب کو اللہ تعالیٰ عطا فرما. اور بھی گاڑی اٹھان جو چاہتے ہیں، او ہو اتنا سب لا دیتے تھا. سورہ یاسین 21 مرتبہ، سورہ واقعہ 21، سورہ ملک 21 مرتبہ، شاہ کلمہ حضور 16,000 ماشاءاللہ. درود 101 مرتبہ درود قدری 2100 ماشاءاللہ. درود نوریہ 300 مرتبہ، استغفار 16,000، یا کریم 16,000، یا رحیم یا کریم کثرت سے بڑی مالی خوشحالی. اس کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں، رحمت سے بڑی کوئی چیز. اللہ رحیم یا رحیم یا کریم کی کثرت سے حاصل حالات میں پڑھنا چاہیے. سورہ فاتحہ 300 مرتبہ، سورہ اخلاص 2100 مرتبہ، سورہ علم نشر 200، سورہ قلب 111 مرتبہ، آیت کرسی 101، اور سورہ کافرون، سورہ فرقان. اس کی باری اللہ یہ بھی قبول فرما، ثواب عنایت فرما دیں. اللہ تمام نبی اور رسول صحابہ کرام، خلفائے راشدین، صدیقین، شہداء صالحین، مولا علی سید و شہداء عامہ پنجتن کے غلام ہو. تم تو دیوانے ہو کے بھی نماز پڑھتے ہو، لیکن جو میں تو پنجتن کے غلام ہوں، تو پنجگانہ نماز بھی تو پڑھو. پنجگانہ نماز پڑھتے نہیں ہے، پنجتن کے غلام. اللہ اکبر. تو بھائی 5 وقت نماز پڑھو، پنجتن کے نقش قدم پہ چلو،
علی علی کہنے سے کوئی ولی نہیں ہوتا، ان کے نقش قدم پہ چلنے سے ولی ہوتا ہے۔ ناد علی توجہ سے پڑھو، ہم بہت واقعات گزرے ہوئے ہیں تو کہ وہ ناد علی پڑھ رہے تھے تو دیکھا کوئی سواری آئی ہے تو بزرگ تشریف لائے اور سر پہ ہاتھ رکھا، پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں علی تو ہوں جس کو بلانے تھے۔ اگر توجہ سے پڑھے تو شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، اور جن کو پکارا جاتا ہے ان کی توجہ ہوتی ہے، سواریاں آتی ہیں، ہماری آنکھ نہیں ہے تو کیا ہے، لیکن جس نے بھی پکارا ہے اس کو توجہ ضرور حاصل ہوتی ہے۔ روشنی بھی پڑھیں تو نماز بھی پڑھیں۔ السلام علیکم نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ذرا سا وقفہ دے دیں، حضور کے جواب کا انتظار کریں۔ اگر ہم سن نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ قیامت میں دیکھیں کہ ہر نماز میں حضور کا جواب آپ سے پائیں گے، ہو نہیں سکتا کہ رسول کہے سلام کا جواب بہتر دو، اس کو ہم سلام کریں وہ جواب ہی نہ دیں، حضور بہتر جواب عطا فرمائے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ صلی علیہم، اے پیارے حبیب ان پہ سلام بھیجا کرو، ان کی دعائیں رحمت کیا کرو، تمہاری دعا ان کے دلوں کو سکون دیتی ہے۔ تو یہ تو قرآن شریف میں اللہ نے سے فرمائے، تو یقین رکھیے کہ جہاں سلام پڑھا جاتا ہے حضور کی نظر کرم ہوتی ہے، جہاں شجرہ پڑھا جاتا ہے پیران شجرہ کی توجہ ہوتی ہے، سواری آتی ہے، آئے نہ آئے وہاں رہ کر بھی مراقبہ فرماتے ہیں۔ تو یا اللہ ہمارے پیران سے شادی میں مشکل خصوصاً یہ محفل السيد الشيخ عبد القادر محي الدين جیلانی تعالیٰ عنہ جن کے نام کی گہرائی شریف ان کی خدمت ثواب پہنچے۔ یا اللہ حاضر کے پیرا نظام دولت قادریہ چشتیہ مدنیہ فارسیہ منورہ نیازیہ تاجیہ، یا اللہ سب کی خدمت میں سیفیہ اور الیاس قادری صاحب کا اسلامی ہے لیکن غیر قادری سلسلہ، اللہ اس میں داوشامی کو اللہ برکت عطا فرمائے۔ تمام اہل سنت جماعت کی تنظیمیں اور سلاسل طریقت اللہ اس میں سب میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا بنا دے، پھر اچھوں کے نام کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں، نام لیوا ہے۔ اگر اس بات میں کچھ شرائط کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، پھر آخر میں کہا یہ نہیں کر سکتے، مسلمان ہو جاؤ اور کسی اللہ کے ولی کا دامن پکڑو، تم سے کہاں محنتیں ہوں گی، تم سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، دامن پکڑ لو، نسبت اختیار کر لو۔ یا اللہ تیرے فضل و کرم سے حاضرین میں جس کو بھی اس بزرگ کی نسبت حاصل ہے، اور اگر ہم سے پہلے تو سب بہت اچھے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر سیڑھی کے ہر قدم پہ روشنی ہو، کہیں اوپر بھی جا کے بلب ہونا تو سیڑھی کا ہر قدم روشن ہوتا ہے۔ سلسلے میں کوئی بھی ایک کامل گزرا ہو تو اس کا فیضان جاری رہتا ہے۔ اچھا اللہ رحمت کی بارش ہو، جہاں بارش کی ضرورت ہے بارش ہو جائے، جہاں موسم خوشگوار ہو، ٹھنڈی ہوائیں چلیں، پنجاب میں بارش سے نقصان نہ ہو۔ اب دیکھو نا یہی بات ہے نا کہ یہ ہمارے انتظام کی خرابی ہے، کہاں تو پہنساری کی طرف جا رہے ہیں اور انڈیا نے غلط دبایا ہوا تھا، ڈیم پہ ڈیم بنا رہا ہے، ہمیں پاس پانی نہیں ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو ہم سے سنبھالا نہیں جاتا، دامن ہی ہمارا تنگ ہے، اس کے یہاں کمی نہیں۔ تو حسن انتظام کاش بارش سے پہلے نہریں، بارش سے پہلے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے، اور یہاں کراچی میں بارش ہو جائے تو سڑکوں پہ چلنا مشکل ہو جائے۔ ہمارے انتظام کی بڑی خرابی، تدبیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری انتظامیہ کو حسن انتظام عطا فرمائے، عافیہ کو انصاف عطا فرمائے، اور سیاستدانوں کو قوم کی صحیح ہمدردی اور تدبر عطا فرمائے، انتہابیوں سے بچائے، اور حکومت کو بھی جو حاکم ہے اللہ اسے راحم بنا دے، یا حکم الحاکمین جو حاکموں کا حاکم ہے اور ارحم الراحمین ہے، اس سے بڑی سلطنت بھی کسی کی نہیں ہے اور اس سے زیادہ رحمت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ یا الہ ہمیں کرم فرما، رحم فرما، تو بھی ہم پہ رحم فرما، اور ہمارا جس سے واسطہ ہو، اس شے سے، فرد سے، مخلوق سے واسطہ اس کا خیر نصیب ہو، اس میں جو چھپی ہوئی رحمت تیری ہو وہ ہمیں نصیب ہو جائے، اس کے شر سے بچا، جملہ بیماروں کا اللہ صحت عطا فرمائے، دل کی گہرائیوں سے میری دعا کے مجھے مکمل شفا توبہ قبول ہو اور شفا نصیب ہو۔ اور ہمارے شاہد بھائی کی بہن کینسر میں تھی، وہ رخصت ہو گئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ اور اطہر بھائی جو آئے تھے ان کے والد کا وصال ہوا اور وہ یہاں سے محفل میں
تشریف لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور ان کے اور بھائی بہن جنہوں نے خدمت کی اپنے والد کی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر انہیں دے۔ اور بھی نوجوان کا ایک جاہی ہوتا ہے، راستہ چلتے ہوئے تھوڑا باڈی بلڈر رہتا تھا، اچھا خاصا، اچانک گر گیا تو وہ چپل پر سے ماننے لگے کہ شاید مرگی ہے، لیکن ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اسی لمحے انتقال ہو گیا۔ جوانوں یاد رکھنا، دل کا دورہ اگر جوانوں کو پڑتا ہے تو زندگی بچنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب آندھی چلتی ہے تو پیڑ اکھڑ جاتے ہیں اور گھاس جو ہے وہ ہل جل کے رہ جاتا ہے۔ 60 70 80 90 والوں کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو دل جو ہے نا ٹپ ٹپ پٹ پٹ کر کے ادھر ادھر ہلا جلا اور وہ دورہ گزر جاتا ہے۔ اور جو مضبوط پٹھوں والے ہوتے ہیں اور جب اٹیک ہوتا ہے تو وہ دل کہتا ہے میں ہوں، اور موت کہتی ہے میں۔ اللہ اکبر۔ جوانوں کو جو دورہ پڑتا ہے اللہ اس میں آدمی جلدی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ دوسرا والی بات ہے، ڈرانے والی بات ہے کہ کبھی اپنی جسمانی صحت پہ غرور نہ کرنا۔ نوجوان دانی بیمار ہے، دانی سب کو صحت دے، آمین۔ تمام بیماروں کو صحت دے، وقت نہیں ہوتا بیٹا، اور گھروں میں، اسپتالوں میں سب کی روزی روزی جس کی جو شادی کی عمریں آ گئی اللہ تعالیٰ ان کے گھر آباد فرمائے، اور اپنے بچوں کے اور رشتہ داروں کے اول وقتوں میں شادی کرو، اور بیٹا بیٹی یہ وہ جب بھی وہ داماد رخصتی ولیمہ جیسے پہلے سال ہوتا ہے کرو، مہمان کوئی ہوتے ہیں خرچ پڑ جاتا ہے، اور مہمانوں کو بھی کپڑے میں خرچ پڑ جاتا ہے۔ تقاریب پہ خرچ کب کرو؟ وہ گھر پہ کرو اور گھر آباد کرو، اول وقت میں شادی کرو اور نبھاؤ۔ اور خطرے کی حالت میں اللہ ان کو خطرے سے نکال دے۔ اچھا مالی پریشانی اللہ سب کی دور کرے، میں نام نہیں لیتا لیکن سلیم بھائی کی والدہ کو اللہ زندگی دے، میری سر کا مرض ہے کہ اللہ چاہے زندگی دے، اور آیت کریمہ ختم کرائیں۔ اس مرض سے کہنے بیٹھ کے سو رہی ہوں کہ تم بہت شریف مرد ہو، بہت اچھے ہو، کہیں اور چلے جاؤ یا غریب مسلمان عورت تو یہودیوں کے پاس جاؤ، اور تو بعد میں چلا بھی جاتا ہے، ہر جرسومہ زندہ ہے سنتا ہے، تو بہرحال یہ بھی ترکیب کرو، خدمت بھی کرو، اور وقت بہرحال آنا ہے تو آ جاتا ہے۔ اللہ ایسی تکلیف سے بچائے جس سے ایمان سلامت۔ اللہ تعالیٰ وہ تو ہماری عاجزی اور معذرت کو قبول کر لیں، اللہ ہمیں آزمائش کی طاقت دے، ہمیں تو زندگی کی آزمائش نہیں نبھائی جاتی، موت کی آزمائش۔ موت برحق ہے، ہمارا ایمان ہے، خاتمہ بالایمان ہو، عافیت جاندنی کی تکلیف حضور کے دیدار سے راحت میں بدل جائے، مرنے کے بعد جو عالم ہے سرکار صاحب شفاعت سے بادشاہ صاحب ایسا بہت دور سے تشریف لائے مریض ہیں، اپنی مصروفیات ہیں، اس کے بعد بھی نوازا اللہ کے درجات بلند فرمائے۔ عظمتیں جو ہیں وہ عاجزی میں ہیں، اور ہر بات جو ہے میں تمہیں کیا بتاؤں، شادی کے بعد مہمانہ بات ہوتی ہے، محفل کے بعد جو محفل میں کیفیت ہوتی ہے اس کو نبھانا بڑی بات ہے۔ محفل میں آنا بہت بڑی بات ہے، لیکن محفل سے جا کر محفل سے نہ جانا اس سے بڑی بات ہے۔ محفل سے جا کر محفل سے نہ جانا، اللہ اکبر۔ اپنی اپنی محفلوں میں، اپنے آستانوں، اللہ اسی تصور میں رہو، اور زندگی تیز سے گزرتی ہے اور تیز سے گزار دو۔ زندگی تیز سے گزر رہی ہے، آپ کو آؤ زندگی میں تم کو اور تیز سے گزارتا ہوں، مجھے تو جانا وہی ہے، پر اس کو دور جانا ہو اور منزل کا پتہ معلوم ہو اور منزل اچھی ہو تو راستے میں آتا بھی وہاں جانا ہے، اللہ اکبر، وہاں سب سلطان لگے، سب کچھ ہلکا پھلکا دے دو سب۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، زندگی بہت آسان ہو، اور محفل میں کسی کے دل پہ کوئی اثر ہوا ہو تو مہربانی کرے اس اثر کو قبول کرے، اختیار کرے، میرے لیے بھی دعا کرے، کیونکہ اس محفل میں سب سے زیادہ گناہگار ہے، اللہ اسے بھی معاف کرے، اس سے 100 گناہ گناہ میں ہوں، اللہ مجھے بھی واقعی اچھے بنائے، سب کے ذریعے دعا اور مال اولاد میں برکت دے۔ اچھا ایک لمحے میں بھائی کیا بارش کے لیے دعا تم کہتے تھے؟ کراچی میں طوفانی بارش، کراچی میں طوفانی بارش ہوئی ہے، والے بارے کہہ رہے کراچی میں طوفانی بارش ہوئی،
ایک دن ہو جائے ایک دن پنجاب میں ہو پنجاب میں تو یہاں بھی ہو یہاں بھی ہو یار، پنجاب میں کھیت ہیں، ان میدان کے ہے، والدوں دریا میں ہے، پیر محبت ہو جائے بڑا بھائیوں وسیع ہے۔ ان کے گھر والوں میں پیر محبت ہو اللہ پنجاب پولیس کو ہدایت دے دے، گھر والوں نظام میں کر کے پیر رکھ دیا محبت ہو پنجاب، جائے یہاں بھی وہاں بھی وہاں سے بھی۔ اسلام آباد والوں نے کچھ نہیں کیا، اور یہ حکومت وہاں سے بلا کے بدنام کر دیا۔ عمران خان کے دھندے کشمیر کو اللہ آزادی عطا فرمائے، کشمیر کو مت بھولو، کشمیر اس چکر میں نہیں پڑنا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ہمارے دادا صاحب، بابا صاحب، اب یہ بڑی امام پر ہے یار، وہ مان جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے، سچی بات ہے۔ بڑی امام ذرا مظلوم حال شادی گزرے نا تو وہ اتنی دیر لگ رہی ہے لاہور میں کراچی میں میں اتنی طوفان دیر نہیں بارش لگتی، ہوئی 2 دن وہ وہاں بڑی امام بیٹھے ہوئے، مذاق نہیں کرتا ہوں، واحد مزار ہے پاکستان میں، کیونکہ دنیا میں واحد مزار ہے جس مزار پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، اور وہ بڑی امام کا ہوا۔ اللہ 300-400 سال ان پہلے جب ملائکۃ جنگل البصیر میں ان تھے ملائکۃ اور لوگوں نے توبہ چور رہتے تھے، خیر وہ حضرت کے ہاتھوں پہ توبہ کی تو کہا حضرت آپ چلیں، اب شہر آ جائے تو یہ جنگل آپ چھوڑ دیں، ہم آپ کی مرید خادم۔ کہتے نہیں یہیں رہو، یہاں اسلام کا ایک بڑا شہر آباد ہوگا۔ اللہ، سینکڑوں سال پہلے شاہ عبد الطیف نام ہے، شاہ عبد الطیف قادری بڑی امام گزرے، تو انہوں نے کہا اسلام کا شہر آباد ہوگا۔ اللہ اکبر، چند سو سال بعد اسلام آباد بن گیا۔ اللہ، یہ ہے فقیر کی زبان۔ تو وہ ذرا بڑے میاں موج میں آ جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے۔ تو یا بڑی امام ضرورت ہوگی حضرت کرم فرمائیں، بہت پریشان ہے عوام بھی، حکومت بھی، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ تعصبات دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ وہی 6 ستمبر والی جو محبت تھی، 65 والی، اللہ اکبر، چند ہوائی جہازوں نے پاکستان کے مغربی اور مشرقی پاکستان پیسے چھائے ہوئے تھے کہ انڈیا والوں کی اڑنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں ملا میرا یہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو وہ خود جو ایئر فورس کے ٹرینر جو کہتے تھے حضرت ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ 1000 میل کا سفر، 2 ملک کے حصے، ان کی حفاظت کیسے ہو سکتی۔ اللہ اکبر، لیکن اللہ لاہور میں ان لوگوں نے کہا 6 ستمبر کی نسبت سے بھی ان شہداء کی دعا کیجیے جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کی، اپنی جانیں قربان فرمائی۔ اور جب وہ جہاز اڑ رہے تھے تو ایم اے عالم ہو یا بادشاہ خان ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا کہ بنگالی کون ہے، پنجابی کون۔ اللہ اکبر، وہ محبت ہمارے دلوں کو پھر سے نصیب ہو جائے، پھر بھی وہ فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں امن نصیب فرمائے۔ کراچی میں، اور آج کل بیانات بہت اچھے آئے ہیں، اللہ کا ایسے اچھے آتے رہے تو کراچی میں بھی امن ہو، اور اسلام آباد میں بھی ہو، پورے پاکستان میں امن ہو۔ اللہ پاکستان کی دل کی گہرائی گھر ہے تو ہم ہیں، وطن ہے تو ہم ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بعض ملکوں میں اذان دینے پر پابندی ہو رہی ہے۔ اللہ بھائی، مودی نے کئی جگہ انڈیا میں اذان پہ پابندی لگا دی، تو یہ وطن کی آزادی کا ثمرہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ یہ رات کے 2-2-2:30 بجے محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، پاکستان، دفاع پاکستان، حفاظت پاکستان کے لیے جن لوگوں نے قربانی دی ہے یا جو دے رہے ہیں، جو شہید ہوئے ان کے درجات بلند ہو، جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ کیونکہ دعا کریں گے عید تک وہ سرکار کی کوئی خیر کی خبر آ جائے، امن ہو جائے، اللہ اس لنگر میں برکت دیجیے اور ہم سب کے روزگار برکت دیجیے۔ وہ لمحہ بھی گزر نہ جائے کہ ایک لمحے میں تمام حضرات، کیونکہ سب کی اپنی اپنی پریشانی کچھ مسائل ہوتے ہیں، تو خاموش ہو کے دل سے اپنے لیے مانگ لو جو بھی تم کو مانگنا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے عالم و صدور ہے، سینے میں چھپی ہوئی بات جانتا ہے، اپنے بننے والی تصویر کو پہچانتا ہے۔ اللہ اکبر، دل سے دعا مانگی، یا اللہ تمام بیماروں کو کراچی میں ہماری فاتح قولوا اللہ رب الفلق۔ ہمارا فون بج رہا ہے، ہمارا فون بج رہا ہے۔
سب جانتا ہے، جو کچھ دل میں پہچانتا ہے، یا اللہ سب کی دل میں آمین آمین بھائی ہمارے مدینہ اللہ واسطے کے دوستوں اللہ میں ان کو موقع بزرگ کی ہیں جو زیارت نصیب قوم میں بہت تکلیف تھی، پچھلی محفل میں نہیں آئے، سلام کوثر دلوائے کا تو پانی نصیب تشریف لے آئے ہیں، اللہ ان کو بھی مکمل صحت عطا ایران سب کربلا کے کی نام میرے زیارت دل میں ہیں اور ذہن میں ہیں، اسلام میں گھر میں سکھنے محفل میں شریک ہونے والے اللہ سب کو ہدایت کرتا ہے، یا اللہ ہم دعا سے ہاتھ سمیٹیں تو اپنے کرم سے ہاتھ سمیٹیں، زندگی موت کے بعد اپنی رحمت اپنا کرم شامل حال رکھیں، برکت کا خدائی کے نبی صلی علیہ وسلم تسلیما اللہ سکندر بھائی کو بھی صحت دے، میرے گھر میں بھی آنکھ کا ایک آپریشن ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو صحت دے دے، اور غلام بچہ جو محفل میں آتا بہت دیر ہو گئی، وہ بیچارہ سو گئے، پھر کہا بھی تھا اس نے مجھے اٹھا دیجیے آج محفل ہے، بہت خوش ہو رہا تھا کہ آج محفل ہے، لیکن ظاہر بچہ جو ہے کتنی دیر تک کوئی جاری اللہ اس کی بھی حاضری شمار اور میں بڑی پیاری دعا مانگتا ہے نماز کے بعد جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ ضرور دعا کرتا ہے، یا اللہ واسطہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کو معاف کر دے، صحت دے، روزی دے، کامیاب بنا دے، اسلام پاکستان نعرہ لگاتا ہے جو آدمی میں کہتا ہے اسلام پاکستان زندہ باد، پھر چپ ہو کہنے کا قائد اعظم زندہ باد، پھر آپ حیران ہوں گے کہ اس بچے نے ماشاءاللہ اچانک کہا 11ویں شریف زندہ باد، جب ہمیں واپسی ہو یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ہوگی نا، نہیں تو بھائی آپ بتاؤ کیا مشورہ ہے، کیونکہ وہ حج و قربانی کے دن ہوں گے تو ایام الہل تیسرے دن، یہ 13 دن اس کو 13 تاریخ آئندہ میں انشاءاللہ 13 دن اس کو یہ ماہانہ گرامی کی محفل ہوگی، سلام تشریف کے موقع بنا دیجیے۔